ان منافقوں کی طرح مت بنو جو عبادت گاہوں اور گلیوں کے کونوں پر کھڑے رہتے ہیں تاکہ دوسروں کو دکھائیں۔ وہ اپنے شاگردوں کے سامنے کھڑا تھا۔ تم دعا کرتے ہو، اس کی آواز نرم لیکن گونجتی تھی۔ لیے لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرو، اپنے باپ سے چھپ کر دعا کرو۔ اس کے بعد یسوع نے اپنے شاگردوں کو دعا سکھائی۔ اے ہمارے باپ، اس نے دعا کی، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے۔ خبردار، اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ بس تم اس طرح دعا کیا کرو: اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا۔ پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی۔ کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں۔ وہ نہ محنت کرتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔
بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کم اتقاد ہو، تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ آمین۔ گلیل کے دل میں ڈوبتے سورج کی سنہری رنگت میں نہائے ہوئے پہاڑی پر یسوع اپنے شاگردوں کے سامنے کھڑا تھا۔ ان کے الفاظ ان کی تھکی ہوئی روحوں کے لیے ایک تسکین بخش بام کی طرح تھے۔ اس نے زندگی کے حقیقی جوہر کے بارے میں بات کی، ایک ایسی زندگی جس کا بوجھ دنیاوی فکروں سے خالی نہیں، ایمان اور محبت سے چلنے والی زندگی۔ جب تم دعا کرتے ہو، یسوع نے شروع کیا، اس کی آواز نرم لیکن گونجتی تھی، ان منافقوں کی طرح مت بنو جو عبادت گاہوں اور گلیوں کے کونوں پر کھڑے رہتے ہیں تاکہ دوسروں کو دکھائیں۔ وہ اپنے تقوی کا اظہار کے لیے لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، لیکن ان کے الفاظ خالی ہیں، ان کے دل سچی عقیدت سے خالی ہیں۔ اس نے ان پر زور دیا کہ وہ تقوی کے عوامی مظاہروں کی سطحی سطح کو چھوڑ دیں، اس کی بجائے خدا کے ساتھ ایک گہرا، زیادہ گہرا تعلق تلاش کریں جو خاموشی اور تنہائی میں پرورش پاتا ہے۔ اپنے کمرے میں جاؤ، اس نے ہدایت کی، اپنے پیچھے دروازہ بند کرو اور اپنے باپ سے چھپ کر دعا کرو۔ تمہارا باپ جو دیکھتا ہے کہ چھپ کر کیا ہوتا ہے تمہیں اجر دے گا۔ اس کے بعد یسوع نے اپنے شاگردوں کو دعا سکھائی جو عاجزی اور شکر گزاری اور خدا کے رزق پر بھروسے کا ایک مختصر لیکن گہرا اظہار ہے۔ اے ہمارے باپ، اس نے دعا کی، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ ان سادہ الفاظ میں یسوع نے خدا پر مرکوز زندگی کے جوہر کو سمیٹ لیا، ایک ایسی زندگی جو پریشانی اور فکر کے بوجھ سے پاک ہو۔ اس نے اپنے شاگردوں کو یقین دلایا کہ خدا ان کا پیارا باپ ان کی ضروریات کا خیال رکھے گا، انہیں رزق بخشے گا اور برائی سے تحفظ فراہم کرے گا۔ پھر یسوع نے اپنی توجہ دولت اور مال کے مسئلے کی طرف مبذول کری، وہ چیزیں جو اکثر لوگوں کے دلوں اور دماغوں کو پھنسا دیتی ہیں اور ان کی توجہ حقیقی خزانوں سے ہٹا دیتی ہیں۔ اس نے خبردار کیا، زمین پر اپنے لیے خزانے جمع نہ کرو جہاں کیڑے تباہ کرتے ہیں اور چور چوری کرتے ہیں، اس کی بجائے اپنے لیے آسمان پر خزانے جمع کرو جہاں کیڑے تباہ نہیں کرتے اور چور چوری نہیں کرتے۔ اس نے اپنی ترجیحات کو صحیح طریقے سے ترتیب دینے کی اہمیت پر زور دیا، ان خزانوں کو حاصل کرنے کا انتخاب کرنا جو زندگی کو حقیقی معنوں میں مالا مال کرتے ہیں، روح کے خزانے جو وقتی خزانے سے اور مادی خزانوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہاں تمہارا دل بھی ہوگا۔ یسوع نے پہاڑی پر اپنی تعلیمات کا اختتام تنگ اور چوڑے دروازے کے بارے میں ایک تمثیل کے ساتھ کیا، ایک ایسی تمثیل جو زندگی کے دو راستوں، خدا کی فرمانبرداری کا راستہ اور خود غرضی اور دنیاوی خواہشات کا راستہ ہے۔ اس نے تاکید کی، تنگ دروازے سے داخل ہو جاؤ کیونکہ دروازہ چوڑا ہے اور راستہ آسان ہے جو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور اس راستے پر جانے والے بہت سے ہیں، لیکن دروازہ تنگ ہے اور راستہ دشوار ہے جو زندگی کی طرف لے جاتا ہے، اور بہت کم ہیں جو اسے تلاش کرتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ وہ بے لوثی اور راست بازی کے تنگ راستے کو اپنائیں، ایسا راستہ جو مشکل تو ہو سکتا ہے لیکن آخر کار ابدی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس نے انہیں یاد دلایا کہ حقیقی خزانے اس دنیا کے عارضی مادی اثاثوں میں نہیں بلکہ روح کی پائیدار دولت میں، اس کی محبت میں، خوشی اور سکون میں ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے سے حاصل ہوتی ہے۔ آمین۔